बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा की ताकत टांगों में दर्द ख़त्म करने के लिए। सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें कि कमर में दर्द ख़त्म करने के लिए। सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें कि आधे सर में दर्द ख़त्म करने के लिए। सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें कि फालिज के मर्ज से बचने के लिए। सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। तो मोहतरम नाजरीन, सूरह अल फातिहा कुरान की पहली सूरह है। इसमें कुल 7 आयतें हैं जिसमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने, उसकी ताकत और गुनाहों से माफ़ी की दुआ शामिल है। सूरह फातिहा में फातिहा शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की चाबी या किसी चीज़ को खोलना। क्योंकि सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह है, इसलिए इसमें फातिहा का मतलब भी इसकी पहली सूरह होने को साबित करता है। हम हर नमाज में इस सूरह फातिहा को पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सूरह कितनी मुक़द्दस और बरकत वाली है। तो नाजरीन, लिहाजा यह मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप दुनिया के गमों आलम से तंग आ गए हों, किसी जगह पनाह ना मिलती हो, मसाइल बेशुमार हो गए हों और वसाइल ना होने के बराबर हों, आपका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ हो, घर वाले भी आपसे बदसन हो चुके हों, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया हो, रोज़गार की तलाश हो लेकिन रोज़गार ना मिल रहा हो और दिन ब दिन गुर्बत और तंगदस्ती चली जा रही हो, तो आज की यह वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और उनका हल बता दिया गया है। अफलास के दलदल में आप धंसते चले जा रहे हों, तो ऐसे हालात में आप इस मालिकी हकीकी के दरबार में सर झुकाएं जो सबकी सुनता है और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस कामिल मालिक का भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए अगर आप उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई और दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर उसने आपको अता करने का फ़ैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरह फातिहा का यह अमल करें। 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और सजदे में चले जाएं और यह तसव्वुर करें कि आपका सर ज़मीन पर नहीं बल्कि हक ताला के कदमों पर रखा हुआ है। इस तसव्वुर से भीगी हुई आँखों में कल्ब की रकात के साथ अपनी परेशानियाँ अपने रब के हुजूर में रखें और उस रब से मांगिए। इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि आपसे संभाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह ज़ात जो देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफिया इकराम से मनकूल है कि जो कुछ पहले किताबों में था वह सब कलाम पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में है इसका खुलासा सूरह फातिहा में है, और जो कुछ सूरह फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी में शिफा मिलती है। तो मोहतरम नाजरीन, सूरह फातिहा हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर ले जाती है। हम हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते हैं और ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई माबूद नहीं। सूरह फातिहा पढ़ना हर तरह से अफजल है। ये हमारे बदन और दिल को महफूज रखती है। इस सूरह को पढ़ने में बहुत शिफा है। आज हम यही बताएंगे कि सूरह फातिहा को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत है। सूरह फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे। यह हर नमाज में पढ़ने वाली सूरह है जिसमें वो शख्स अल्लाह के करीब रहता है और कई इनामों का हकदार बनता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। ये सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। यह सूरह हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफ़रत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। यह सूरह हमारे दिल में पनप रहे नापाक इरादों को करने से रोकती है। सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह बहुत मदद करता है और उसे हर परेशानी से बचाता है। यह सूरह हमें दुश्मनों से महफूज रखती है। यह सूरह पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की हो जाती है। यह सूरह हमें क़यामत के दिन होने वाले अज़ाबों से बचाएगी और हमारे सजाओं को कम करेगी। सूरह फातिहा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं
تو آپ سورہ فاتحہ روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سورہ صحیح راستے پر لے جائے گی۔ سورہ فاتحہ ہمارے دماغ کو بہت مضبوط رکھتی ہے اور ہمیں ٹینشن اور پریشانی سے چھٹکارا دلواتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کے بہت قریب لاتی ہے، جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص بری بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف کا دوسرا نام منجیہ ہے، مطلب نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت ہر اس مقصد کے لیے فائدہ مند ہے جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے 5 بہت ہی عظیم الشان اور مرتبے والے نام کا ذکر ہے، اور اسی میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی فضیلت ہے کہ اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ رزق میں بڑھوتری اور دوسروں سے بے نیازی کے لیے جو شخص رزق میں بڑھوتری اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ مفید ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 28 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نزلہ و زکام کا علاج: اگر کوئی نزلہ و زکام سے پریشان ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ مفید ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر مریض پر دم کر کے پھونک دیں۔ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہ ہوتا ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے قرآن جلد حفظ ہو جائے گا۔ روزانہ 100 بار سورہ فاتحہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کینسر کا علاج: ایک عمل جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ کینسر سے پریشان لوگ ضرور اس کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ ضرور فرق محسوس کریں گے۔ یہ وظیفہ فجر کی سنتوں اور فجر سے پہلے یعنی فجر کی سنتوں اور فجر کے درمیان کریں۔ 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ پورے سال امن اور تنگدستی سے حفاظت ہوگی۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو رمضان کی پہلی رات میں 41 بار پڑھے وہ پوری سال امن اور حفاظت و تنگدستی سے بچا رہے گا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے: اگر کسی کی ٹانگوں میں درد شرد ہوتا ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد بڑھ جاتا ہو، تو اس درد کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افقہ ہوگا اور درد کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور کمر درد کے لیے: سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوجود حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لے کر روغن بلیچن خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام ہو جائے گا۔ نفس سر درد کے لیے: اگر کسی کو نفس یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوجو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بنا ناغہ کیے ہوئے کریں، انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد میں آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے: تو جو کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے یہاں دولت کی بارش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی مانگے گا، جو بھی دعا مانگے گا، بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے: اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو
ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا بگڑا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادت چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوجو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر اور چاروں کل پڑھ کر بچے پر دم کریں، وہ فضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ کسی بھی عمل کو بنا ناغہ کیے جاری رکھیں، وہ فضل باری تعالیٰ فیضیاب ہو جائے گا۔ قرآن ایک کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں زندگی جینے کا طریقہ، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا اور جہنم کے عذاب سے بچنے اور اسے کم کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کو دن بھر موبائل چلانا منظور ہے، بے مطلب کی چیزیں دیکھنا منظور ہے، لیکن قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان مکار، چغلخور اور غیبت سے بھر چکا ہے۔ آج کا مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم صرف رمضان میں عبادت کر کے پورے سال کے گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت آپ کو ہر دن کرنا ہے، تبھی آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جی پائیں گے اور اللہ کے عذابوں جیسے بیماریوں اور حادثوں سے بچے رہیں گے۔ خیر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بتائے راستوں پر چلیں۔ یا میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یا میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور ہزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یا اللہ، تو مجھے جسمانی صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، میری قوت سماعت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، دور کر دے تکلیف کو میری۔ یا پروردگار، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی اور وظائف والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔